عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، یہ دنوں کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلنا، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ کبھی شک دن اور رات کے آنے جانے میں اور جو اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا، نشانیاں اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہیں۔ یہ موسم بدلنا، موسموں کا آنا جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس کائنات میں ایک ترتیب اور اس کائنات کے اندر ایک کنٹرول، اس کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور گرمیوں میں سردی نہیں ہوتی اور سردیوں میں گرمی نہیں ہوتی۔ اور اس کو اللہ رب العزت نے ایسے کنٹرول کیا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ کسی علاقے میں، ہمارے علاقوں میں دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ یہ سردیاں ہیں اور شدید سردیاں ہیں، اور زمین کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اب گرمیاں ہیں۔ مثلاً یہ جو آسٹریلیا کا علاقہ ہے، مئی میں یہاں سے سردیاں شروع ہوتی ہیں اور جون جولائی میں شدید سردی وہاں پہ ہوتی ہے، جو موسم سردیوں کا ہوتا ہے۔ اور یہ جو موسم ہے اس میں وہاں پہ شدید گرمی اس وقت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ جو اس میں دیکھیں، یہ بڑی ہی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت بھی ہے، بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ انہی کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ رواں دواں رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک یکسانیت آ جائے انسان کی طبیعت میں، ایک اکتاہٹ آ جائے۔ اور اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت، یہ جو رزق ہے، اس کو بھی اسی طرح تقسیم کر کے رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سردیوں کا رزق آتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں گرمیوں کا رزق آتا ہے۔ موسم ایک جیسا رہے تو لوگ بھی ایک ہی جگہ پہ ہو جائیں، جو سردیوں والے رہ جائیں گے گرمیوں والے۔ تو یہ جو موسم، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ ہم نے تمہارے لیے ایسے لباس بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اور یہ جو چوپائے ہم نے پیدا کی، اس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا بندوبست ہے۔ یعنی گرمیوں کا لباس، سردیوں کے لباس، گرمیوں کی خوراک، سردیوں کی خوراک، گرمیوں کی سبزیاں اور پھل، اور سردیوں کی سبزیاں اور پھل، گرمیوں کے کاروبار اور سردیوں کے کاروبار، گرم مزاج، سرد مزاج، یعنی یہ لوگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی موسم رہے، مثلا گرمیوں کا موسم ہے، تو جو لوگ گرم مزاج ہیں ان کے لیے بڑا تکلیف دہ موسم ہوتا ہے، اور جو لوگ سرد مزاج ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سردیوں کا موسم جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسموں کا آنا جانا، یہ انسان کی طبیعت بھی اس کے ساتھ بہل جاتی ہے، ایک موسم سے دوسرا موسم، ایک طبیعت سے دوسری طبیعت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ موسم آتے کیسے ہیں، یہ گرمی کیسے آتی ہے اور سردی کیسے آتی ہے، اس کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اشتقت النار الی ربیہا، تو کہ آگ نے شکایت کی کہ یا اللہ اکل بعضی بعضا، میری شدت اتنی ہے کہ مجھے خود ہی اس سے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی گرمی آگ ہی آگ کو کھا رہی ہے، اتنی شدید جو ہے وہ۔ تو فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، تو اللہ رب العزت نے گرمی جو جہنم ہے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جو ہے وہ گرمیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں۔ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ۔ اب نے فرمایا جو سردی، گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ بھی جہنم کا ایک سانس ہوتا ہے، اور سردی کی جو شدت ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ زمہریر، جو ٹھنڈی جہنم ہے، برف والی جہنم،
یہ اس کا سانس ہے. تو یہ ایک سانس ہے، تو پوری دنیا جو ہے وہ اس سے کس طرح جو ہے وہ لباس میں، رہن میں، صحن میں، اور کتنی تبدیلی اور کتنی انسان اس سے تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اصل جہنم جو ہے وہ کتنی گرم ہوگی، اور جو زمہریر ہے وہ کتنی ٹھنڈی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان دونوں سے محفوظ فرمائے. حضرات گرامی، یہ جو موسم بدلتے ہیں نا، ان میں انسان کی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادات میں انسان کی آزمائش کرتا ہے. دیکھیں کہ جو موسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادات ایسی ہیں جو کہ مطلب روزانہ کی ہیں، اور کچھ ہے سالانہ. اور جو بھی انسان مثلا تقریباً 60 سال جس کی عمر ہوتی ہے، 50 سے 60 سال کے درمیان انسان زندگی میں جو زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی میں کچھ عبادات ایسی ہیں جو گرمیوں میں بھی آتی ہیں اور سردیوں میں. مثال کے طور پر روزے ہیں. یہ اللہ رب العزت انسان کو آزماتا ہے، گرمیوں میں روزے لا کے بھی اور سردیوں میں روزے لا کے بھی. جس کی تقریباً 50 سے 60 سال کے درمیان عمر ہونا، اس کی زندگی میں تقریباً 50 سال میں 2 دفعہ گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں اور 2 دفعہ سردیوں میں. یعنی کہ یہ بدلتے رہتے ہیں، شدید گرمیوں میں بھی آتے ہیں، شدید سردیوں میں بھی. یہ دونوں موسم. اسی طرح حج جو ہے وہ بھی اسی طرح گرمیوں میں اور سردیوں میں جو ہے وہ اسی طرح، چونکہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ قمری مہینوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انسان کی زندگی میں یہ عبادات آتی رہتی. تو اس طرح اللہ رب العزت انسان کی آزمائش ہر طرح سے فرماتے ہیں. اور اسی طرح نماز کا معاملہ جو ہے، اس میں بھی انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. شدید گرمی میں دوپہر کی نمازیں پڑھنا اور شدید سردی میں فجر اور عشاء کی نمازیں پڑھنا، یہ مشکل ہوتے ہیں نا، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتے. تو ان کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ جو بھی کمزور ایمان والے وہ رہ جاتے ہیں، اور جو مضبوط ایمان والے ہیں وہ آتے رہتے ہیں. تو موسموں کی گرمی اور موسموں کی گرمی اور سردی اور موسموں کی شدت ان کی عبادات پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے رضامندی کا حصول ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. نہ وہ سردیوں میں فجر اور عشاء چھوڑتے ہیں، نہ گرمیوں میں جو ہے وہ ظہر یا عصر یا کوئی بھی مشکل نماز جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. لیکن ایسے بدبخت بھی کچھ ہوتے ہیں جو نہ گرمیوں میں نماز پڑھتے ہیں نہ سردیوں میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ اس نماز کے ساتھ بڑا، یہ شرط ہے. نماز جو ہے وہ ایمان کے لیے شرط ہے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. تو یہ جو ہے وہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا کون سا ایمان ہے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیے کہ بندے اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے، تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو ہم کہاں سے ایمان لے کے آئیں گے نماز کے بغیر؟ نماز کے بغیر کون سی عبادت قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، بڑوں چھوٹوں سب کو نمازی بنائے. دیکھیں یہ جو سردیاں ہیں نا، اس میں ذرا جو بہت سارے لوگوں کو یہ پسند بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں اصل یہ مومنوں کے لیے نا یہ بڑی غنیمت ہوتی ہیں سردیاں. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث آتی ہے، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ سردیوں میں جو روزے ہیں نا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے کہ جس کے گرمیوں کے روزے بھی رہے ہوں گے نا، مثلا لمبے دنوں کے روزے اگر کسی کے رہے ہیں، وہ سردیوں کے دنوں میں چھوٹے دنوں کو بھی روزے رکھ لیں گا، اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا جس کے روزے رہ گئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کے روزے نہیں دی گرمیوں میں ہی رکھے گا تو قبول ہے، نہیں، گرمیوں میں رہ گئے. اور اسی طرح کہ سردیوں میں نفلی روزے رکھنا، یہ بعض لوگ گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، لمبے دنوں کی وجہ سے نہیں روزے رکھ سکتے. ان کے لیے سردیوں میں روزے رکھنا بڑا آسان ہے، جس کو اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ سردیوں میں جو ہے وہ ان دنوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ان دنوں میں جو روزے رکھ سکتے ہیں نا ان کو روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی قول ہے، فرماتے ہیں کہ نعم الزمان المؤمن الشتاء، کہ مومنوں کے لیے یہ سردیاں کتنی اچھی ہیں. لیلہ طویل یقومہ
کہ لمبی رات ہوتی ہے، نیند بھی پوری کر لیتا ہے انسان، سو بھی لیتا ہے اور قیام بھی لمبا کر لیتا ہے۔ وَنَهَارُهُ قَصِيرٌ يَصُومُهُ، اور دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس میں آسانی سے روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ ایک بزرگ وہ فوت ہونے لگے تو رو رہے ہیں، کسی نے کہا بھی موت سے ڈر لگ رہا ہے، کہتے نہیں، مجھے اس بات کی جو ہے نا وہ بڑی حسرت ہے کہ میں مر جاؤں گا تو جو گرمیوں کے روزوں گرمیوں میں روزوں میں جو پیاس جو لگتی تھی اور اس سے ایمان کی جو حلاوت محسوس ہوتی تھی، اور سردیوں کی راتوں میں جو قیام کی حلاوت ہے، اب وہ مجھے نہیں ملے گی، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ حلاوت دونوں، یعنی روزوں کی حلاوت اور قیام کی، سردیوں کی راتوں کے قیام کی حلاوت جو ہے وہ مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی مٹھاس نصیب فرما دے، اس کے لیے یہ نمازیں، یہ روزے جو ہیں وہ مصیبت نہیں ہوتے، یا اس کے لیے صرف ایک جو ہے وہ بوجھ اس پہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے یہ لذت بن جاتے ہیں اور ان کی روح کی غذا بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ دیکھیں کہ سردیوں میں عبادت کرنا، سردیوں کی عبادت، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا درجہ دیا ہے۔ سردیوں میں جو عبادات مشکل ہو جاتی ہیں ان میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا درجہ دیا ہے۔ جیسے وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں بتاؤں کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور جنت میں درجوں کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم کیوں نہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدہ حالات میں پورا وضو کرنا، یعنی جس ناپسندیدہ کیا ان سے ہوتے ہیں، یہ سردیاں ہی ہوتی ہیں جن میں پانی عام طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر گرم مل جائے تو یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، لیکن عام طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ انتظام، لیکن اس حالت میں بھی پورا وضو کرنا ہے۔ اور نمبر 2، کثرت الخطا الی المساجد، بہت زیادہ مسجدوں کی طرف پیدل جانا، مسجدوں کی طرف پیدل جانا، یعنی جو انسان آ سکتا ہو نا پیدل، سواری موجود بھی اس کو چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے وہ پیدل مسجد کی طرف آئے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، یہ اس طرح جس طرح جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں گھوڑے باندھ کے جو ہے وہ دشمن کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے کہ 3 دفعہ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، کہ یہ جہاد ہے، یہی جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ تو یہ جہاد ویسے تو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے یا مٹ گیا ہے، یا کم از کم ہمارے لوگوں میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ جہاد یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، یہ جہاد تو ہم کر سکتے ہیں نا، اس لیے وہ جو کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے اور جو ہے وہ اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ حضرات گرامی، یہ جو سردیاں ہیں ان سے متعلقہ کچھ احکام جو ہے وہ ان کا بھی ہم انشاءاللہ العزیز بیان کرتے ہیں کہ سردیوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نا کچھ رخصتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس سردیوں میں عبادت کرنا جو ہے وہ بہت اس کا درجہ ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ مشکل میں پڑیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی بڑی رکھی ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان جو ہے کو اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف دیتی تھی اس میں استطاعت ہے۔ وضو کرنے میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے پاؤں دھونا، پاؤں کو جو سردی سب سے زیادہ لگتی ہے، سب سے زیادہ سردی پاؤں کو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم سردیوں میں اپنے پاؤں میں موزے پہن لیں یا جرابیں پہن لیں، موزے یا جرابیں، جرابوں پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا جرابیں موٹی یا جو بھی مطلب کپڑے کی جراب جو ہوتی ہے، ان کو پہننا، وضو کر کے کوئی اگر ان کو پہن لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ اجازت دی ہے کہ ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد پھر وہ ایک مدت تک ان پر مسح کر سکتا ہے، ایک مدت تک ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اور وہ مدت کتنی ہے؟ وہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے یعنی جو گھر میں ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ یعنی 1 دن اور 1 رات سے کیا مراد ہے کہ
یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دن اور ایک رات سے کیا مراد ہے. تو یہ ایسے ہے کہ جس وقت انسان نے وضو کیا ہے نا، وضو کرنے کے بعد اس نے جرابیں پہن لی یا جو موزے پہن لیے، اس کا دن اور رات کب سے سٹارٹ ہوگا؟ عام لوگ کہتے ہیں جی 5 نمازیں اس سے جائز ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے یوم و لیلہ، یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات. اور مسافر کے لیے 3 ایام و لیالیہن، 3 دن اور 3 راتیں. یہ 3 دن کب شروع ہوتے ہیں؟ وضو کرنے کے وقت سے یا کس وقت سے؟ تو اس کے لیے راجح یہ ہے کہ ایک دن یا ایک رات یا 3 دن یا 3 راتیں اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب انسان پہلا مسا کرتا ہے. پہلا مسا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے فجر کے وقت میں وضو کیا اور جرابیں یا موزے پہن لیے، پھر وہ اس کے ساتھ اس نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، عصر کی بھی پڑھ لی، اور عصر کے بعد جو ہے وہ واش روم گیا یا وضو اس کا ٹوٹ گیا. تو پہلا مسا اس نے کیا مغرب کے وقت میں. کس وقت کیا؟ مغرب کے وقت. جو وقت مغرب کا ہے نا، یہ جس وقت اس نے مسا کیا ہے، اس سے لے کے اگلے 24 گھنٹے تک جتنی بھی نمازیں آئیں گی نا، وہ اس پر مسا کرے گا. جتنے بھی 24 گھنٹے، یہ کتنے؟ 24 گھنٹے. یہ یومن ولیلہ 24 گھنٹے بنتے ہیں مسا سے لے کے مسا تک. اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے، مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں. تو یہ اتنی دیر تک جو ہے وہ اس پہ مسا کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ مسا کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تھے یہ چمڑے کے موزے. چمڑے کے موزے، یہ جو کپڑے کے ہوتے ہیں نا، یہ تو جسے کہتے ہیں یہ مشینوں پہ بنتے ہیں، اور یہ بہرحال کپڑے کے بھی ہوتے ہوں گے اس وقت، لیکن زیادہ تر چلتے تھے آپ کے دور میں چمڑے کے موزے ہی چلتے تھے اور وہی پہنتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس پہ مسا کیا. اور ایک یہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ موضوع کے اوپر مسا کرنا جائز ہے. اب دوسری بات یہ کہ جراب جو کپڑے کی بنی ہوتی ہے اس پر مسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں بعض لوگ اس میں بڑی شرطیں لگاتے ہیں کہ جی وہ اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، وہ یہ ایسے اور ایسے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، جو بھی جراب ہے اس میں مسا ہو سکتا ہے. اس میں ایک جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس میں اس روایت کے الفاظ جو ہیں اس میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا. مسح علی الجوربین، کہ آپ نے جرابوں پر مسح کیا، اور ساتھ پگڑی کا آتا ہے کہ پگڑی پر اور جرابوں پر مسح کیا. اس روایت کے بارے میں بہت سارے محدثین نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، لیکن امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر 1. دوسری ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں ہے تساخین کے لفظ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تساخین پر جو ہے وہ اس کی اجازت دی یا اس پہ کیا. تو تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پاؤں کو جو ہے وہ گرمی دی جائے، چاہے وہ کپڑے سے بنی ہوئی ہو یا چمڑے سے بنی ہو. اور اسی طرح بعض اہل لغت نے یہ جو خف کا لفظ آتا ہے نا، خف، جس کا ترجمہ ہم موزہ کرتے ہیں، بعض اہل لغت نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو پاؤں میں پہنی جائے وہ چمڑے کی ہو یا کپڑے کی ہو، وہ چمڑے کی ہو یا کپڑے کی ہو. ایک تو یہ ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات آتی ان کا جو ہے وہ خلاصہ. اور دوسری بات یہ ہے، اب ایک چیز بڑی عام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں کوئی کبھی نہ آیا کہ آپ کے سامنے کسی نے کیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے آتا ہے. اور کم از کم 13 صحابہ سے یہ وارد ہے کہ 13 صحابہ نے جو ہے وہ جرابوں پر مسح کیا. 13 صحابہ نے جرابوں پر، کپڑے کی جو جرابیں ہوتی ہیں ان پر مسح کیا، اور کسی ایک صحابی نے ان پر رد نہیں کیا کہ یہ نہ کریں. اب دیکھیں 13 صحابہ نے جب کیا، ان کو لوگوں نے دیکھا، کسی صحابی نے رد بھی نہیں کیا، تو اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو میں نے ترمذی کی روایت پیش کی ہے نا، امام صاحب فرماتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میں جرابوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہوں اس لیے کہ صحابہ کرام نے کیے. جب 13 صحابہ وہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں علت کیا ہے کہ مطلب جراب وہ جو
جو موزے ہیں چمڑے کے، ان پر وضو کی اجازت کیوں ملی ہے؟ کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ کیا وہ پاؤں کو ڈانپ لیتے ہیں یا مشکل کو دور کرنے کے لیے؟ مشکل کو دور کرنے کے لیے. تو مشکل جو ہے یعنی آسانی کے لیے، وہ جو مشکل جو ہے وہ جو اس سے دور ہوتی ہے وہ اس سے بھی دور ہوتی ہے. مقصد تو امت کو آسانی دینا ہے نا، تو آسانی جرابوں میں بھی ہے. اب اس وقت سب پہنتے ہی جرابیں ہیں، تو ہم کہیں کہ نہیں چمڑے کے موزے لے کے، اور جوتے بھی نہ پورے آئے اس سے. تو یہ اس لیے بلا وجہ اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلا وجہ اس میں شدت اختیار. اچھا کہتے ہیں جی کہ دیکھیں کہ اگر اس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو تو پھر جائز ہے. بات یہ ہے کہ مسح اوپر کرنا ہوتا ہے کہ نیچے کرنا ہوتا ہے؟ مسح تو اوپر کرنا ہے، نیچے کا لگنے کا کیا فائدہ. اچھا دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں جی کہ جس میں وہ جی جو باریک ہو یا کپڑے والی ہو، اس میں گرد و غبار مٹی اندر چلے جاتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا پاؤں پہ مٹی لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اور اسی طرح احناف کے نزدیک یہ احناف کا فتویٰ ہے کہ ایسے موزے جس میں اتنے سوراخ ہوں کہ 3 انگلیاں اس سے پاؤں کی باہر نکل جائیں، اس پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس میں سے 2 انگلیاں باہر نکل جائیں، پاؤں کی 2 انگلیاں باہر نکل جائیں، تو اس پہ مسح کرنا جائز ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ 2 انگلیاں جو ہیں یہ کیا یہاں سے مٹی گرد و غبار یہ سارا کچھ اندر نہیں آتا جو جرابوں سے آتا ہے، جرابوں سے آ سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے. یہی بات یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے اس میں امت جو صحابہ کرام کا تعامل جو ہے خاص طور پر، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس میں آسانی بھی، اور جو حکمت اس میں ہے وہی حکمت اس میں ہے. تو اس لیے اچھا یہ بات یاد رکھیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص ہے کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو وہ پاؤں دھو لے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ فتوے مت بانٹیں. یہ لوگوں کو، بعض لوگ اپنی یہ بڑی مشہوریاں، جی بہت سارے لوگ مشہوریاں لوگ دے رہے ہیں اپنی جرابیں بیچنے کے لیے، اور داڑیاں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے یہ مفتی ہے جی. تو یہ جی بہت سارے لوگ جرابوں پہ مسح کر کے اپنی نمازیں خراب کر رہے ہیں، اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا بڑا فتویٰ، نماز ضائع، نماز خراب، ایسی نماز کسی کی برباد کر دی، یعنی صرف اپنی جرابیں بیچنے کے لیے. اور وہ ان کے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آتا وہ اپنے مفتی کے فتوے پہ عمل کریں، لیکن لوگوں پر اپنے فتوے نہ جڑے، لوگوں پر فتوے اپنے مسلط نہ کریں. جو نہیں جس کے سمجھ میں آتا، یہ سارے دلائل کے بعد بھی اگر کوئی مطمئن نہیں، وہ پاؤں دھو لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. پاؤں دھو، بات دھوئیں، جب ضرورت ہو دھو لیں آپ، لیکن آپ کسی کو فتوے مت دیں. ان کے لیے جو لوگ جو ہے وہ جس مسلک پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے ان کے مفتی حضرات موجود ہیں، وہ فتویٰ ان سے لے، نہ کہ آپ اپنے فتوے ہر ایک کو جڑنا شروع کر دیں. اور خاص طور پر لوگ یہ بہت سارے دیکھے ہیں جو تھوڑی دیر تھی، ہم نے اتنا وقت لگایا ہوا ہے لہذا وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ فتویٰ دینا اتنا آسان کام ہے؟ یہ دین کا مسئلہ اتنا آسان ہے؟ صحابہ کرام تو اس طرح کرتے ہوتے تھے، بلکہ تابعین سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا، مسجد میں سب مفتی ہوتے تھے صحابہ، لیکن مسئلہ بتانے سے گریز کرتے. ایک سے شروع ہوتی بات، پوری مسجد میں گھوم کے پہلے تک پھر آ جاتی، کوئی جواب ہی نہ دیتا تھا. لیکن ادھر مفت میں پکڑ کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، پکڑ کے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ جو پوچھتا ہے اس سے بتائیں، بلا وجہ جو ہے وہ کسی پر اپنے فتوے مت ٹھوکے. تو حضرات، تو یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ تو ہم نے ذکر کر دیا کہ جرابیں پہننے سے انشاءاللہ مسح ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ 2 جرابیں پہنتے ہیں، سردیاں زیادہ آتی ہیں نا تو 2 جرابیں پہن لیتے ہیں. اب ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مسح کس پہ کرنا ہے. دیکھیں اگر تو وضو کر کے آپ نے دونوں جرابیں کٹھی پہننی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں جرابیں کٹھی پہننی ہے تو پھر اوپر والے پر مسح ہوگا. لیکن اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ ایک جراب پہن لی اور اس پہ مسح شروع کر دیے، بعد میں دوسری پہن لی ہے، تو مسح اسی پر معتبر ہوگا جس پہ شروع کی تھی. تو اس لیے جب بھی آپ نے کرنا ہے پھر اوپر والی اتار کے نیچے والی پہ کرنا ہے. الا یہ کہ پہلی پر مسح کیا اور وضو باقی ہے، نہیں مسئلہ انشاءاللہ اسی طرح ہوگا کہ جس پر شروع کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس جراب پر مسح شروع کیا ہے پھر اسی پر ہی بعد میں کیا جائے گا.
جس پہ شروع کیا، اگر پہلی اوپر والی پر شروع کیا تو اوپر والی پر، اگر نیچے والی پر کیا تو نیچے والی پر۔ حضرات گرامی، سردیوں میں جو ہمارے لیے رخصتیں ہیں، ایک تو یہ مسح کے رخصت آ گئے، اسی طرح سردیوں میں بعض لوگ ان کے لیے غسل کرنا یا وضو کرنا وہ بڑی ہی مشکل کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مشکل اس حد تک بڑھ جائے کہ انسان کے لیے غسل واجب کرنا ممکن نہ ہو یا وضو پانی کے ساتھ کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے یہ 4 چیزیں یاد رکھیں۔ کوئی بیمار ہے اور اگر وہ پانی کے ساتھ غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس کا جو مرض ٹھیک ہو رہا ہے نا، اس میں خدشہ ہے کہ وہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا، یعنی وہ اس کی صحت جو ہے وہ صحت کی طرف دیر سے لوٹے گا، ایک وجہ۔ دوسری یہ کہ وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے اس کا مرض بڑھ جائے گا، بیمار ہے تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ تیسرا اس سے بھی شدید ہے کہ ہلاکت کا ہی اندیشہ ہو جائے، ہلاکت کا ہی اندیشہ ہو، یعنی اتنی سردی ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو اس کے جو ہے وہ بیمار ہے یا مزاج ایسا ہی ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اسی طرح انسان صحیح سلامت ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے پانی کے ساتھ وضو کیا، یعنی پانی ٹھنڈا ہے، یہ بات یاد رکھے، گرم پانی کا اگر دستیاب ہو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پانی ٹھنڈا ہے اور گرم پانی دستیاب بھی نہیں ہے اور گرم پانی کر بھی نہیں سکتا، نہ دستیاب ہے نہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے صحیح سلامت ہے، لیکن اس کو اپنے مزاج کا، اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ اگر میں نے غسل کیا یا پانی کے ساتھ وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو سردیوں کے ساتھ، سرد ہوا کے ساتھ اتنی زیادہ الرجی ہوتی ہے کہ یعنی جیسے ہی سرد ہوا شروع ہوتی ہے فوراً نزلہ، زکام، طبیعت بوجھل، سانس کی تنگی، یہ وہ، اور بعض کا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہلاکت کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان شکلوں میں، ان صورتوں میں ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ شرطیں یاد رکھیں، یعنی یہ ایک عام صحت مند بندہ ہے، سردی بڑی لگ رہی ہے، یہ وہ، تو وہ وضو کرے، اگر اس کو بیمار ہونے کا خدشہ نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہے میں پہلے کرتا ہوں، ٹھنڈ بہت لگتی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں ہے، بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ وضو ہی کرے۔ لیکن اگر کسی کے بیمار ہونے کا یا ہلاکت کا خدشہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عمرو بن العاص۔ اچھا، اور خاص طور پر دیکھیں یہ نا علاقوں کا فرق ہے، موسموں کا، علاقوں کا بھی فرق ہے۔ مثلا ہمارے علاقے میں جو سردی ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں یاد کبھی 0 درجہ حرارت تک ہماری ٹھنڈ پہنچی ہو۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ فیصل آباد میں 0 ہوا تھا ٹیمپریچر، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے 4، 5، 3، اس سے زیادہ۔ تو جن علاقوں میں 0 سے بھی نیچے آ جاتا ہے یا نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے، مثلا کل میں دیکھ رہا تھا اسکردو میں اس وقت -17 ڈگری تھا، -35 بھی ہوتا ہے، اور بعض دنیا میں علاقے ایسے ہیں جو سرد ترین علاقے -75 روس کے بعد علاقے ہیں، -75 سینٹی گریڈ تک ان کی سردی ہوتی ہے۔ یعنی ایسے حالات میں انسان وضو کیسے کر سکتا ہے یا غسل کیسے کر سکتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو یا میسر نہ، بلکہ بعض علاقوں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو برفانی علاقے ہیں نا، جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، ان میں پانی جم جاتا ہے، سارا ٹونٹیوں میں جم جاتا ہے، وضو کے لیے ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے پانی، اور اگر وہ انتظار کرے نا کہ سورج نکلے اور دھوپ ہو تو پانی، تو نماز کا وقت ختم ہو جائے، تو اگر نماز کا وقت بھی ختم ہونے کا خدشہ ہو تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا، تیمم کر کے جو ہے وہ یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو میں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت بیان کر رہا تھا،
تو ان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ غزوہ میں، غزوہ ذات السلاسل تھا، کہتے ہیں جی مجھ پر غسل واجب ہو گیا، تو اب سردی اتنی تھی کہ مجھے لگا کہ میں نے اگر غسل کیا نا، ان کے پاس کیا وسائل تھے، ان کے پاس تو گرم کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں جی مجھے لگا کہ میں نے اگر غسل کیا نا تو میں مر جاؤں گا، جم جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے تیمم کیا اور لوگوں کو نماز بھی پڑھائی، امامت کروائی. تو کہتے ہیں مدینہ میں آ کے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو آپ فرماتے ہیں جی کہ جو ہے وہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے تیمم کر کے نماز پڑھی بھی اور لوگوں کو بھی امامت کروائی. تو کہتے ہیں جی میں نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو کہتے ہیں میری بات سن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنسنے لگ گئے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا. تو اس سے یہ ثابت تھا اگر ایسے کو حالات ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ بعض دفعہ بارش ہوتی ہے، اچھا جن علاقوں میں برف باری یا شدید سردی ہو ان میں ایک اور بھی رخصت حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ہے نمازوں کا جمع کرنا، یعنی مغرب اور عشاء کو جیسے جمع کر لیا جائے، برف باری ہو رہی ہے یا یہ کہ ہمارے علاقوں میں اگر شدید سردی ہو اور بارش ہو، ساتھ بارش میں نمازیں جمع جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے تفصیلی دلائل کے لیے وقت نہیں ہے، تو یہ اگر بارش ہو تو مغرب عشاء جو ہے وہ ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں. تو سردیوں میں اور جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کچھ مسائل. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردی کسی بھی وقت نماز میں منہ ڈانپنے سے منع کیا ہے، نماز میں منہ ڈانپنے سے منع کیا ہے کہ منہ ڈانپ کے نماز پڑھے، الا یہ کہ کوئی بندہ مریض ہو، اس کو سرد ہوا سے تکلیف ہے، تو اس کے لیے جب بھی مطلب الضرورات تبیح المحظورات، تو جب ضرورت ہو تو پھر وہ جو ناجائز چیزیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں. اگر کوئی مریض آدمی ہے تو وہ جو ہے وہ منہ ڈانپ سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں صرف سردی کی وجہ سے منہ نہیں ڈانپنا چاہیے کہ سردی لگ رہی ہے. بیمار ہونے کا خدشہ ہو تو پھر جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اسی طرح سردیوں میں لوگ چادریں وغیرہ جو ہے وہ لپیٹتے ہیں، تو چادر اس طرح لپیٹے کہ بندے کے ہاتھ باہر نہ نکل سکے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اس سے انسان کے گرنے کا خدشہ، بڑی تکلیف کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی چادر لیں تو ایک ہاتھ جو ہے وہ کم از کم اس میں سے باہر ہونا چاہیے، جس سے انسان جو ہے وہ گرتے وقت اپنا سہارا لے سکے یا اپنا دفاع کر سکے. اسی طرح جو ہے وہ سردیوں میں عام طور پر آگ جلائی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات سوتے وقت آگ جو ہے اس کو بجھا کے سونے سے کا حکم دیا ہے کہ سوتے ہوئے آگ بجھا کے سوئیں. ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا جیسے جیسے یہ اے سی ہوتی ہے نا، جو مطلب انورٹر ہے، اور وہ سردیوں میں وہ گرم ہوا دیتے ہیں، اس سے تو وہ آگ کے حکم میں نہیں آتے. وہ ایسا اگر کوئی چلانا چاہے تو وہ جائز ہے، لیکن آگ جلا کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. اسی طرح آگ کی طرف نماز پڑھنا، یعنی نماز بندہ ایسے پڑھے کہ سامنے آگ جل رہی ہے، یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں مجوس جو ہے، جو آتش پرست ہے، ان کی مشابہت ہو جاتی ہے. یہ چند مسائل جو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اتنے ہی بیان کر سکتے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادات کما حقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سردیاں گرمیاں ہمارے موسموں، تمام موسم ہماری عبادات پر اثر انداز نہ ہو، بلکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں، اللہ کی زیادہ عبادات کرنے پہ ہمیں جو ہے وہ آمادہ کریں.